الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، حضرت داؤد سلیمان کا قصہ بیان ہوا، حضرت ایوب، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. 11 نقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس صورت کے اندر. 8 کل ہو گئے تھے. اب یہ وزکریا جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، یہ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2. یہ تفصیلی یہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ میں لفظ کیوں بول رہا ہوں. ایک اجمالی ہوتا ہے، ایک تفصیلی. دلیل نقلی تفصیلی نمبر 9 حضرت زکریا ہوگا. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں جی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے میرے پروردگار نہ مجھے چھوڑ تو اکیلا، فردن اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور یوں تو بہتر ہے وارث. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے وارث ہونے والا. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. یہاں سے وراثت سے مراد کیا ہے؟ وارث سے مراد دینی وارث ہے، دنیاوی وارث مراد نہیں ہے.
یہ سورۃ ہود میں آپ کو سمجھایا ہوں. شیعہ اس سوال کو بڑا اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی تم کہتے ہو نبی کی دنیاوی وراثت نہیں چلتی، ٹھیک ہے، یہ دیکھو حضرت زکریہ کیا مانگ رہے ہیں، وارث مانگ رہے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے مفسرین ہیں یہاں سے دنیاوی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ دینی وراثت مراد ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. 120 سال عمر تھی حضرت کی، اور بیوی کی عمر کتنی، 90 سال. ٹھیک ہے، بیوی بھی بانجھ تھی اور خود بھی کیا تھے، بوڑھے تھے. ٹھیک ہے، مشکل پیش آئی، اور یہ دعا کیوں کی تھی، وجہ کیا بنی تھی، حضرت نے غبطہ کیا تھا، غبطہ. ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام وجہ بنی تھی نا، چھوٹی سی بچی تھی کمرے کے اندر، غیر موسمی پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں پھل، قالت ہوا من عند اللہ، کہاں سے آئے پھل، میرے پاس اللہ کی طرف سے. حضرت نے وہیں پہ ہاتھ اٹھا لیے، وہیں پہ ہاتھ اٹھا لیے، اور دل میں سوچا مولا اولاد لینے کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن جو ذات بند کمرے کے اندر مریم کو پھل دینے پر قادر ہے، وہ ذات مجھے 120 سال کی عمر میں اولاد دینے کے اوپر بھی قادر ہے، مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے وہ. اس لیے حضرت نے دعا فرمائی وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام جب کہ پکارا اس نے اپنے رب کو، کسی آستانے کا طواف نہیں کیا، کسی قبر کے اوپر جا کے کوئی چادر نہیں چڑھائی، کوئی چڑھاوا نہیں دیا، کوئی چراغ نہیں جلایا، کوئی نمک کی پڑی نہیں رکھی، کسی بابا جی کو جا کے غائبانہ حاجات میں نہیں پکارا، کسی نبی کی پکار حضرت ابراہیم کو نہیں پکارا، حضرت اسحاق کو نہیں پکارا، بلکہ کس کو پکارا، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل اللہ کو نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. سمجھ آئی؟ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کی پکار کی، اللہ کی پکار کی. لا تذرنی فردن، اے میرے رب تو نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور یوں تو انت خیر الوارثین، اے میرے مولا تو بہتر وارث ہے. ٹھیک ہے، یعنی ظاہری وارث تو کیا ہوں گے، فنا ہو جائیں گے، جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ بھی کیا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن تو ہمیشہ زندہ رہنے والا وارث ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا کیا ہے، وارث ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو وارث والی صفت ہے، ما فوق الاسباب وارث والی صفت جو ہے یہ صرف اللہ کی ہے. ما فوق الاسباب وارث والی صفت کسی نبی کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی پیغمبر کی نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ ان کی صفت کیا ہے، موت. انکا میتون و انہم میتون، بے شک میرے پیغمبر آپ کے اوپر بھی موت آنے والی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے اوپر، اللہ نبی وارث، بلکہ اب تو اللہ کا نام ہی نہیں لکھتے، نبی وارث، حسین وارث، فلاں بابا جی وارث، فلاں وارث. سمجھے؟ یہ وارث جو صفت ہے ما فوق الاسباب، یہ صرف کس کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور کسی نبی ولی پیغمبر کی صفت نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کر لیا واسطے اس کے، کیا قبول کر لی، حضرت کی دعا کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا واسطے اس کے یحییٰ علیہ السلام. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، حضرت نے دعا کی یا اللہ مجھے وارث دے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا وارث ہی نہیں دوں گا، بلکہ میں وارث بھی بناؤں گا، اور اس کا نام بھی رکھوں گا میں خود، اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی میں خود پہناؤں گا. مانگا کم اور دیا زیادہ، فضل کے دروازے اللہ کے، اللہ نے اپنے زیادہ کھول دیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اللہ، لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہو، مانگنے کا انداز ہو. اللہ کو میں نے کہا نا کل، بھید ڈالو، پہلی ڈالو. جس طرح حضرت ایوب نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کچھ نہیں کہا یا اللہ میرا دکھ دور کر دے، میری تکلیف دور کر دے، میرے غم دور کر دے، میری مصیبت دور کر دے، میرا مال چلا گیا، میرے پیسے چلے گئے، کچھ نہیں کہا یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، بلکہ تکلیف کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے نہیں کی، یا اللہ تیری طرف سے تکلیف آئی، صرف نام لے دیے یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی. وانت ارحم الراحمین، دو جملے حضرت نے کہا، ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ سب کچھ سمجھ گیا، میرا پیغمبر چاہتا کیا ہے مجھ سے. سمجھ، اللہ نے مانگا کم حضرت ایوب نے، اور اللہ نے سب سے زیادہ دے دی. اللہ نے کہا نا میں نے ڈبل دیا اس کو.
ٹھیک ہے، یہاں بھی مانگا کم اور دیا زیادہ. اللہ اکبر. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا واسطے اس کے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور قابل بنا دیا. وَأَصْلَحْنَا کا معنی اور ہم نے قابل بنا دیا لہو واسطے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ، اس کی بیوی کو کس کے قابل بنا دیا؟ بچہ جننے کے قابل بنا دیا. یعنی بیوی بانجھ تھی بوڑھی تھی، اولاد جننے کے قابل نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو جوانی بھی نہیں دی، بلکہ بوڑھی نے کیا جن دیا؟ بچہ جن دیا. ٹھیک ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. لوگ آج کل جاتے ہیں دیکھو پورا مہینہ، 2 مہینے 3 مہینے جا کے قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، چلا کرتا ہے کوئی جا کے وہاں نذرانے، کوئی کالا دمبا، کوئی بکرا دے رہا ہے، کوئی مرغا دے رہا ہے، بابا جی ہمیں اولاد دے دو. یہ دیکھو شارٹ کٹ کام. اللہ سے دعا کی، اللہ نے بیٹا دے دیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ ذلیل ہوتے ہیں جو غیر اللہ کا دروازہ پکڑتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. اور اگر ان کو اس آستانے پہ جا کے اولاد مل بھی جائے، حالانکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر ان کو قبر کے آگے سجدہ کرنے سے اللہ اولاد بھی دے دے تو یہ نہ سمجھنا اللہ کو اس سے محبت ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اس کے شرک کے اندر اور پکا کر دیا ہے. اس کو عقیدہ اور پکا ہو گیا شرکیہ کہ مجھے اولاد اسی سے ملی ہے، اگلے سال وہ پھر آئے گا، دوسرے سال تیسرے سال پھر آئے گا اسی سے اولاد. اللہ نے کہا میرا دروازہ چھوڑا ہے، جا میں تجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دوں گا، تجھے اپنے سے مانگنے کی میں توفیق ہی نہیں دوں گا، دفع ہو جائے میری دربار سے. ٹھیک ہے. لیکن موحد کو جب اللہ دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جب اللہ کا موحد بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو 3 سال 5 سال 10 سال آزماتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جب اللہ اس کو دے دیتا ہے اللہ اس کو اس کے ایمان کے اندر اور پکا کر دیتا ہے، اللہ اس کو عقیدہ توحید کے اندر اور پکا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. انہم کانوا یسارعون. اب یہ جو آیت ہے نا، جو انہم کانوا یسارعون، یہ سارے نبیوں کے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے. جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے نا اس سورت میں، سورت انبیاء میں، سارے نبیوں کے متعلق اب یہ آیت ہوگی. سبحان اللہ. دیکھیں جی، انہم، بے شک یہ تمام انبیاء، اس کو آپ خلاصہ سورت بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ سورت. ٹھیک ہے. بے شک یہ تمام انبیاء کانوا یسارعون فی الخیرات، تھے وہ جلدی کیا کرتے فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں. ٹھیک ہے. وہ جلدی کیا کرتے تھے کس میں؟ نیکی کے کاموں میں. سمجھ آئیے؟ کوئی نیکی کا کام ہو دوڑ کے کرنا، ہماری جلدی میں اور ان کی جلدی میں بڑا فرق ہے. ہماری جلدی میں اور ان کی جلدی میں بڑا فرق ہے بھائی. ہم عبادت جب شروع کرتے ہیں پھر جلدی کرتے ہیں، لیکن وہ جب نیت کر لیتے تھے وہ عبادت کی طرف دوڑتے تھے پھر جلدی کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ ہم عبادت کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، وہ عبادت کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے. بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا یہ جتنے بھی میرے نبی تھے یہ نیکی کے کاموں میں کیا کرتے تھے؟ جلدی کرتے تھے. اقبال کہتے کتنی عجیب ہے جستجو گناہوں کی اقبال، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. ہم تو عبادتیں پھر سے کرتے، ہم تو عبادتیں بھی جلدی کرتے ہیں. کس لیے؟ گناہ کرنے کے لیے. باہر میرا کسٹمر کھڑا ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے اس سے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، آدھا فلم چھوڑ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، آدھا میوزک چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے جا کے پھر وہ سننا ہے، میں نے جا کے پھر وہ کرنا ہے، میں نے جا کے پھر کا یہ کام، میں نے پھر جا کے حرام کھانا ہے. ہم نماز بھی باتیں بھی جلدی کرتے ہیں کس لیے؟ پھر سے گناہ کرنے کے لیے. یہ فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر. ٹھیک ہے. وہ نیکی کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے، ہم جب نیکی میں داخل ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے ہم جلدی نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. یہی فرق ہے ہمارے اندر اور ان کے اندر. اللہ اکبر. ہاں آگے دیکھیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے. ٹھیک ہے. وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے یہ سارے نبی. کیسے؟ حالت بھی بتا دی. رغباً، امید رکھ کر، ورہباً، اور خوف ڈر کر، خوف رکھ کر. ٹھیک ہے. غور سے دیکھیں، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا. یہ نبی جب اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے سارے امید رکھ کے اور دل میں خوف رکھ کے.
اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے ہمارے لیے عاجزیاں کرنے والے، ہمارے سامنے جھکنے والے تھے، یہ سارے ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے. اوے اللہ نے مشرکوں کو بتایا کہ جن نبیوں کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنا لیا، اوے یہودیوں عیسائیوں، جن نبیوں کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنا لیا، وہ ہمارے سامنے جھکنے والے، ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے، مشکلات میں، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر وہ مجھے پکارنے والے تھے. جو ذات اتنی عاجزیاں کرنے والی ہے وہ کس طرح تمہاری مشکل کشائی کر سکتی ہے؟ وہ کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتی ہیں؟ وہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آگی؟ آگے یہ 9 دلیلیں نقلی تفصیلی ہوگی. اب یہ 10ویں دلیل ہے جی. واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے محفوظ رکھا اپنے فرج کو، اپنی شرمگاہ کو. جی بھی کون سی عورت مراد ہے؟ بولو سارے شاباش. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ عورت جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو، کس سے؟ کس طرح؟ حلال سے اور حرام سے. حلال مطلب نکاح سے بھی، حرام مطلب زنا سے بھی. نکاح سے اور زنا سے اپنی شرمگاہ کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی اس نے پوری کامل طریقے سے اس نے حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا ہے، سمجھ آئی ہے. لیکن یہ بدبخت عیسائی پھر بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہودی ظالم جو آج بھی بدبخت کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اعوذ باللہ کہتے ہیں، آج انہی کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو اتنی غیرت نہیں کہ جو مذہب، جو قرآن، جو کتاب حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کر رہی ہے، اس مذہب کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ قرآن کے اندر اس شریعت کے جتنی بڑی بڑی عورتیں تھیں فضیلت والی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، قرآن کے اندر اس نام سے کوئی صورت ہے؟ قرآن نے ان کا نام لیا ہے کہیں؟ سورت عائشہ کہیں ہو، سورت خدیجہ کہیں ہو، سورت فاطمہ کہیں ہو؟ کہیں بھی نہیں. اللہ نے حضرت مریم کا نام بھی ذکر کیا، اور پوری سورت اللہ نے سورت مریم کے نام سے قرآن کے اندر اتاری ہے. لیکن یہ بدبخت پھر بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ رغبت بھی نہیں رکھتے، تھوڑی سی رغبت بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا اس نے اپنی ناموس کی کیا کی؟ حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے اس کے گریبان میں روح پھونک دی، اور اس سے بی بی کا حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے. بغیر شوہر کے بی بی کا کیا ٹھہر گیا؟ حمل ٹھہر گیا. وَجَعَلْنَاهَا، اور کیا ہم نے، بنا دیا ہم نے اس مریم کو، وبنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیتن، نشانی، کس کے لیے؟ جہان، للعالمین، جہان والوں کے لیے. سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے کو بھی جہان والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ نشانی بنا دیا. کہ ہم صرف بڑھاپے کے اندر ہی اولاد دینے پہ قادر نہیں، بلکہ بغیر شوہر کے عورت کے بطن سے بھی ہم اولاد پیدا کرنے پر قادر ہیں. سمجھ آئی ہے؟ بغیر شوہر کے بھی ہم عورت کو اولاد دینے پر کیا ہے؟ قادر ہیں. جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا. کیا نشانی؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ساری قدرت تو میری، ساری کاریگری تو میری، سارا کمال تو میرا. اوے عیسائیو، تم نے پھر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا؟ یہ ساری قدرت، ساری کاریگری تو میری، کمال میرا، تو پھر عبادت عیسیٰ کی کیوں؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عبادت عیسیٰ کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے. اس ذات کی عبادت کرو، اس ذات کو غائبانہ حاجات میں پکارو جس ذات نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے. ہاں، یہ انداز تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا قرآن کے اندر، یہ توحید والا انداز. سمجھ آئیے؟ بس آیت کا ترجمہ کرنا تھا، نکل جانا تھا. اللہ نے سمجھایا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ قدرت میری، یہ کاریگری میری، یہ کمال میرا، کسی کا نہیں تھا، نہ عیسیٰ کا نہ مریم کا. یہ کمال میرا تھا، لہٰذا یہ باتیں بھی میری کرنی ہے. کتنی دلیلیں ہوگی جی؟ 10. ایک دلیل پیچھے گزری تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون.
کہ میرے پیغمبر ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی تھی، لا الہ الا، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، انا فعبدون، تو کس کی باتیں کرو؟ میری باتیں کرو، اللہ کی باتیں کرو. ٹھیک ہے. وہ جو دلیل تھی آیت نمبر 25 تھی غالباً، وہ جو دلیل تھی وہ اجمالی دلیل تھی، وہ دلیل نقلی اجمالی تھی. یہ جو دلائل ہم نے اب پڑھے ہیں یہ دلیل نقلی تفصیلی ہیں، یہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ دلیل کیا تھی؟ اجمالی دلیل تھی. یہ کل کتنے ہو گئے جی؟ 11 عقلی دلائل ہو گئے. آگے دیکھیں جی. اب ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمام انبیاء کے متعلق ہے اب یہ آیت. بے شک یہ طریقہ توحید، ھذہ یہ طریقہ توحید، امتکم مذہب ہے تمہارا، امۃ واحدہ جو کہ مذہب ہے ایک، جو کہ طریقہ ہے ایک. یہ جو طریقہ توحید، یہ جتنے بھی نبیوں کا میں نے قصہ ذکر کر دیا ہے نا، کہ ہر نبی نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ہر نبی نے مشکل میں کیا کہا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو دعا کے لیے، دعاؤں کے اندر اللہ کو یاد رکھا، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر. یہ جو طریقہ توحید ہے نا، یہ طریقہ توحید یہی تمہارا مذہب ہے بس. ٹھیک ہے. آگے وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری ہی باتیں کرو. ٹھیک ہے. پیچھے دلیل آئی تھی نا، تمام نبیوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو. آخر کے اندر اللہ نے پھر فرما دیا کہ یہ جو طریقہ توحید ہے یہ سارے نبیوں کا تھا، اور تمہارا مذہب بھی کیا ہے؟ یہ ایک ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونِ، لہٰذا تم باتیں بھی کس کی کرو؟ میری ہی کرو. ٹھیک ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر بئیں ہما وَتَقَطَّعُوا، اور اختلاف کیا، امرہم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے دین والے میں، بینہم اپنے درمیان. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ وَتَقَطَّعُوا کا ویسے تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے کاٹ دیا انہوں نے، اختلاف کر لیا، یہ بھی ترجمہ اس کا ٹھیک ہے. مگر بئیہما وَتَقَطَّعُوا، اور اختلاف کیا انہوں نے، امرہم اپنے معاملے میں، کس معاملے؟ دین والے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان. یہ اللہ یہودیوں عیسائیوں کو کہنا چاہ رہے ہیں، ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ، یعنی ایک، سارے لوگ ایک مذہب پہ تھے، توحید والے مذہب پہ. اختلاف ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے ڈال دیا، انہیں اپنے مذہب کو کاٹ دیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی باتیں شروع کر دی. سمجھ آئیے، انہوں نے اختلاف ڈالا ہے دین کے اندر، وگرنہ ہمارا مذہب، تمہارا مذہب کیا تھا؟ ایک ہی تھا، وہ عقیدہ توحید تھا. ویسے تو اللہ نے فرمایا کلٌ الینا راجعون، ہر ایک طرف ہمارے ہی لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے. موحد ہو، مشرک ہو، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بدبخت ہو، سب کا لوٹنا کس طرف ہے؟ ہماری طرف ہے. ہم دیں گے ان کو اعمال کی جزا، ہم دیکھ لیں گے ان کو. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بشارت ہے جی. پس وہ انسان جو کرے گا نیک عمل، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال یہ کہ ایمان والا ہو، ٹھیک ہے، مومن ہو. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس نہیں کوئی بے قدری ہوگی اس کی محنت کی. سبحان اللہ. جو نیک عمل کرے گا، جو نماز پڑھے گا، جو روزہ رکھے گا، جو حج کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جہاد کرے گا، قربانی کرے گا، اللہ نے فرمایا شرط کیا ہو؟ وہ موحد ہو، اس کے دل کے اندر میری توحید ہو. ہاں، فلا کفران لسعیہ، ہم اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، بے قدری نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی قدر کریں گے کل قیامت والے دن. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم واسطے اس کے لکھنے والے ہیں حجت کے طور پر. کل قیامت والے دن کوئی مجرم مکر نہ جائے، انکار نہ کر دے، ہم اس کے اعمال نامے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ کسی مومن کی ہم اس کے اعمال کی بے قدری نہیں کریں گے. سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ بنا لو، یہ جو تم قرآن آج پڑھ رہے ہو عشاء کے بعد، اللہ تمہاری قدر کرے گا، اس کی اللہ تمہاری اس کی قدر کرے گا، اس کی بے قدری اللہ کبھی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس میں شک نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کے لیے آج اگر تم بیٹھے ہو
تو اللہ تمہاری اس نعمت، اس کوشش کا، اس محنت کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ضرور قدر کرے گا، اس کی تمہیں قیمت دے گا، اور وہ قیمت تمہاری جنت الفردوس ہوگی ساری کے بعد. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن دل سے بیٹھنا، صاف نیت سے بیٹھنا، صاف نیت سے بیٹھنا، کبھی دل کے اندر نفرت رکھ کے نہ بیٹھنا کہ ہم مولوی صاحب کی غلطی نکالیں گے. سمجھ آئی ہے؟ ہم مولوی صاحب کی غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم دین کی سمجھ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. محبت کے اندر بیٹھنا، محبت کے اندر اپنے دل میں رب کی محبت لے کے، قرآن کی محبت لے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے بیٹھنا، پھر یہ قرآن تمہارے دلوں میں اترے گا. اگر دل کے اندر نفاق لے کے کوئی بیٹھے گا، منافقت لے کے کوئی بیٹھے گا، اس کے دل میں کبھی یہ قرآن نہیں اترے گا، کبھی نہیں اترے گا. پڑھ لے 10 قرآن کیوں نہ سمجھ لے، وہ کبھی اس کے دل میں قرآن نہیں، جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ دیکھو جی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ آیت دھیان سے سمجھنی ہے جی سب نے. حرام اور حرام کر دیا، حرام کیا اوپر بستی کے، أَهْلَكْنَاهَا جو ہلاک کی ہم نے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بے شک وہ نہیں لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حرام کیا اوپر بستی کے، جو ہلاک کیا ہم نے ان کو عذاب سے یا موت سے. کیا حرام کیا؟ انہم لا یرجعون بے شک وہ نہیں لوٹائے جائیں گے. اس آیت کی 2 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں، دونوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھوں گا میں. پہلی تفسیر اللہ نے فرمایا کہ جن بستی والوں کو ہم نے عذاب سے یا موت سے ہلاک کیا تھا، ٹھیک ہے، اب ہلاک ہم نے کر دیا، تو اب ان بستی والوں کے لیے یہ محال ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہماری طرف حساب کتاب کے لیے نہیں لوٹائے جائیں گے، ہماری طرف حساب کتاب کے لیے نہیں لوٹائے جائیں گے. یہ بات کیا ہے؟ محال ہے، محال ہے. حرام کر دیا اللہ نے ہر بستی کے اوپر. ہم نے جس کو بھی عذاب دے کر موت سے ہلاک کر دیا، مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس ضرور حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا. ٹھیک ہے؟ وگرنہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے حاضر نہیں ہوگا، ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے. کافر کہتے تھے نا، او ہم مٹی میں مل گئے، گل سڑ گئے، ہم کہاں زندہ اٹھیں گے دوبارہ قیامت والے دن، کہاں اٹھے؟ اللہ نے فرمایا یہ بات نہ دل کے اندر رکھو، محال ہے، ناممکن ہے، مرنے کے بعد تم ہماری طرف ضرور حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ. ایک تفسیر. دوسری تفسیر اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے لیے ہم نے ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو عذاب دیں گے یا موت دیں گے، ان کا کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آنا، یہ ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ پکا کر دیا. محال ہے، ناممکن ہے کہ جن کے دلوں کے اندر کفر اور شرک رچ گیا ہے، اب ناممکن ہے یہ اب دوبارہ اسلام کی طرف لٹائے. جی اللہ نے حرام کر دیا ان کے اوپر. کیوں؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ گئی، انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا، میت بنا لیا اپنے دلوں کو. اب حرام ہے ان کے اوپر کہ یہ کفر اسلام سے توبہ طیب ہو کر دوبارہ یہ کس طرف لوٹیں گے؟ ہاں، اسلام کی طرف. دیکھیں اب ترجمہ میں دونوں اعتبار سے کروں گا. اور حرام کیا ہم نے اوپر بستی کے، ہلاک کیا جن کو ہلاک کیا ہم نے، ٹھیک ہے، انہم لا یرجعون بے شک وہ نہیں لوٹائے جائیں گے. کس کی طرف؟ اسلام کی طرف، یا حساب کتاب کے لیے ہمارے سامنے. دونوں ترجمے ٹھیک ہے، دونوں تفسیر مفسرین کی. آگے دیکھیں، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ وهم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھیلتے آویں گے. ینسلون پھیلتے آویں گے، حدبن اونچی جگہ سے، ینسلون پھیلتے آویں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ حساب کتاب کے لیے کب آئیں گے میرے پاس؟ یہ حساب کتاب کے لیے کب میرے پاس حاضر ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، اس قیامت کی نشانی یہ ہے جب یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے. اب پھر وہ جو وعدہ دیتا تھا حساب کتاب کا، سمجھو وہ وعدہ کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا. کیونکہ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے. اور علماء کہتے ہیں جب یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، سمجھو قیامت کے اندر بس چند سال ہی باقی رہ جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ دجال سے پہلے؟ ہاں، بعد میں. حتیٰ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد. ٹھیک ہے؟ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلا فتنہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا کیا ہوگا؟ خروج. سد ذوالقرنین کو توڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ زمین کے اوپر فساد کرتے ہوئے پھیل جائیں گے. کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے پھیل جائیں گے.
خون ریزی کریں گے، فساد کا بازار، قتل و غارت کا بازار یہ گرم کر دیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ آزمائش ہوگی۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ، باقی اس کی تفصیل میں نے سورۃ کہف کے اندر کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر اونچی جگہ سے یہ پھیلتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ہے نا حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے نا، یاجوج ماجوج کا جب خروج ہو جائے گا، پھر قیامت کا حساب کتاب کا وقت کیا ہو جائے گا؟ قریب آ جائے گا، اس وقت یہ ہمارے سامنے حاضر ہوں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ اکبر، قیامت کا دن اور قریب ہو چکا ہوگا وعدہ سچا۔ دیکھا، جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تمہارا وعدہ کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا، وہ قیامت والا وعدہ کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، حالت کیا ہوگی کافروں کی، مشرکوں کی؟ پس اچانک قصہ یہ ہوگا، فَإِذَا هِيَ ترجمہ، پس اچانک قصہ یہ ہوگا، شَاخِصَةٌ کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین آنکھیں ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ جب دیکھیں گے نا قیامت آ گئی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے کم بختی ہماری، ہائے ہلاکت ہماری، ہائے بربادی ہماری، تحقیق ہم تھے غفلت میں، من ھذا اس قیامت سے، ٹھیک ہے۔ جب قیامت آئے گی یہ کافر کیا کہیں گے؟ ہم غفلتوں کے اندر تھے، ہم بے خبر تھے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں توجہ کی، ہم نے اس قیامت کی تیاری نہیں کی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بلکہ پھر کیا کہیں گے؟ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ کس طرح کہ نبی آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ نے کتابیں اتاری، علماء نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن ہم خود ہی غفلت برتتے تھے، ہم نے خود ہی اسلام کی طرف منہ نہیں کیا، ہم خود ہی کیا تھے؟ غافل تھے، ہم نے تیاری نہیں کی۔ ہاں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، دیکھیں جی اب آیت یہ بھی، بے شک تم، وما تعبدون اور جو تمہارے جن کی تم عبادتیں کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حسب جہنم ایندھن ہوگے جہنم کے۔ ہاں، تم اور وہ جن کی تم عبادتیں کرتے تھے، جن کی تم عبادتیں کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ بھئی عبادت تو حضرت عیسیٰ کی بھی کی جاتی ہے، حضرت عزیر کی، لیکن اس کا جواب میں آگے دوں گا انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر۔ ابھی فی الحال یہ سمجھو اس میں وہ لوگ مراد ہے، وہ پیر مراد ہے بے ایمان جو خود کہتے تھے ہمیں سجدہ کرو، جو خود کہتے تھے ہاں کالا دمبا لے کے آؤ، ہر 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لے کے آؤ مرغا، ہمارے سامنے سجدے کرو، ہم تمہیں اولاد دیں گے، ہمارے نام کی نظر نیاز دیا کرو۔ یہ وہ جھوٹے پیر مراد ہیں یہاں پہ، سمجھ آئی ہے؟ جو خود شرک کرواتے تھے۔ تم اور تم جن کو تم باتیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ایندھن ہوں گے کس کا؟ جہنم کا۔ انتم لہا واردون، تم واسطے اس کے وارد ہونے والے ہو، کس کے؟ جہنم کے وارد ہونے والے ہو تم، اور تمہارے جھوٹے معبود بھی کس کے طرف وارد ہوں گے؟ جہنم کی طرف وارد ہوں گے۔ آگے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، اگر ہوتے یہ لوگ معبود، ٹھیک ہے، اگر ہوتے یہ لوگ معبود، آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، نہ وارد ہوتے اس جہنم کو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے نا، یہ جہنم میں کبھی نہ جلتے مرتے سڑتے، سمجھ آئیے؟ کبھی نہ جلتے، جہنم میں گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ جھوٹے معبود ہیں یہ سب۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عابد بھی معبود بھی ہر ایک جہنم میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہنے والے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھنا، بے شک تم اور تمہارے معبود اللہ کے علاوہ جن کی تم باتیں کرتے تھے ایندھن ہوں گے کس کا؟ جہنم کا۔ اس کو ذہن میں رکھنا، ابھی آیت آ رہی ہے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، واسطے ان کے اس جہنم میں زفیر، زور سے چلانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سن سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ دو مطلب ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، شور ہی اتنا ہوگا جہنم کے اندر، شور چیخو پکار ہی اتنی ہوگی، کچھ بھی نہیں سن سکیں گے۔ ہوتا ہے نا انسان جب شور ہوتا ہے نا کچھ سن نہیں سکتا۔ یا دوسرا مطلب، جہنم میں جائیں گے بہرے ہو جائیں گے، اس طرح بہرے کر دے گا اللہ تعالیٰ جس طرح یہ دنیا میں حق سننے سے بہرے تھے، کچھ نہیں سن سکیں گے، ٹھیک ہے۔
ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جو سبقت کر چکے ہیں، لہم واسطے ان کے، منا ہماری طرف سے، الحسنی بھلائی ہوگی، جنت ہوگی، ٹھیک ہے، ایمان کے اندر سبقت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں انہا کہ ان سے، مبعدون دور رکھا جائے گا جہنم کو، ان کو جہنم کے قریب بھی نہیں ہم کریں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ اس جہنم سے کیا کر دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب سمجھو جی یہ آیت ہے، پچھلے والی آیت ذہن میں ہے، جب یہ آیت اتری نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم، بے شک تم اور تمہارے معبود کیا ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی، کفار مکہ قریشی جتنے بھی تھے، اپنا ایک سردار تھا ان کا عبداللہ ابن عزہ، اس کے پاس گئے، سردار تھا یہ، اس کو جا کے کہتے جی یہ آیت اتری ہے کہ تم اور تمہارے معبود کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اس عبداللہ نے کہا اچھا اگر میں محمد کے پاس ہوتا نا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کو جواب دیتا اس کا، تو انہوں نے کہا کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا میں جواب دیتا کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے مراد عزیر ہے، کہ عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، یہودی عزیر کی عبادت کرتے تھے، وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا یہ سارے قریشی بڑے شور مچائے، اچھل کود، واہ جی واہ تو نے بڑا جواب دیا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لاجواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت اللہ نے اتاری، پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ آیت اتار دی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اللہ نے استثناء کر دیا، نبی، ولی، اچھے لوگ، میرے نیک لوگ، میرے توحید پرست جو ایمان کے اندر سبقت کر چکے، ہم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے کیا ہوگی، جنت۔ اللہ نے منہ توڑ جواب دے دیا کافروں کو، جاؤ، سمجھ آئیے، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہوں گے ان سے جہنم کو دور رکھا جائے گا، لا یسمعون حسیسہا، جب جنت میں جائیں گے نہیں سنیں گے وہ آواز اس جہنم کا، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، یعنی جنت میں چلے جائیں گے نا جب، کافر جس طرح جلیں گے، سڑیں گے، شور شرابہ یہ سارا ہوگا، تو اللہ ان کی آواز بھی نہیں پہنچنے دے گا، وجہ ان کے جلنے سڑنے کی آواز بھی بڑی خوفناک اور بڑی ناپسندیدہ اور بڑی مکروہ ہوگی، اللہ جنتیوں کو ان کی آواز بھی نہیں سنائے گا، سبحان اللہ۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ بیچ اس جنت کے جو خواہش کریں گے، انفسہم ان کے نفس، ان کے جی، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جنت کے اندر جو بھی جس چیز کی جنتی خواہش کریں گے ان کے سامنے آ جائے گی، خالدون ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہیں گے، ٹھیک ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، سبحان اللہ، نہیں پریشان کرے گی ان کو گھبراہٹ اکبر، بڑی، ٹھیک ہے، قیامت کی گھبراہٹ مراد ہے، سمجھ آئیے، ان کو وہ گھبراہٹ کبھی بھی پریشان ہی نہیں کرے گی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے، نبی، ولی جتنے بھی تھے ان کو کبھی بھی قیامت کی گھبراہٹ بالکل محسوس ہی نہیں کرائے گا اللہ تعالیٰ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے، یہی مراد ہے کہ ان کو پریشان نہیں کرے گی جہنم یہ گھبراہٹ قیامت کی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اکرام مسلمین، کیا گیا، اکرام مسلمین، مومنین، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، ان کو کون لینے آئیں گے، فرشتے، سبحان اللہ، استقبال ہوگا، جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے آئیں گے جنتیوں کو لینے کے لیے، آؤ ہم تمہیں دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، استقبال وہ کون کر رہا ہے، فرشتے، فرشتے، فرشتے جو گناہوں سے پاک صاف معصوم، اللہ ان کو آپ کے استقبال کے لیے کیا کھڑا کر دے گا، آؤ ہم تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرشتے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن، یہ دن تمہارا، الذی کنتم توعدون، وہ جو تم دنیا میں وعدے دیے جاتے تھے کہ قیامت آئے گی،
کر لو اللہ سے پیار، کر لو اللہ سے محبت، لگا لو اللہ سے یاریاں، جما لو اپنے دلوں کے اندر عقیدہ توحید، اچھے اچھے عمل کرو، نیکی والے عمل کرو، کل قیامت کا دن آئے گا، اس کا وقوع ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، یہ اسی چیز کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے، یہ لو تمہاری جنت ہے، جاؤ محلات کے اندر جاؤ، باغوں کے اندر جاؤ، اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تمہارے لیے اللہ نے یہ ساری جنتیں تیار کے رکھی، تمہارے لیے یہ سارے باغات تیار کر رکھے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اب یہ اس آیت کو بھی ذرا دھیان سے دیکھنا ہے، اور جس دن کے ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، نفخہ اولا مراد ہے، کطی السجل مثل لپیٹنے، السجل تمار، سمجھ آئی، تمار، للکتب رقموں کا، ٹھیک ہے، یہ تمار جو تھا نا، تمار السجل، پرانے زمانے کے اندر جب کوئی لمبے صفحے کے اوپر کوئی چیز لکھتے تھے اس کو لپیٹ دیتے تھے، دیکھا ہے، اس کو لپیٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے، لمبی دستاویزات کو جس طرح لپیٹ دیا جاتا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح قیامت والے دن یہ نفخہ اولا جب ہوگا ہم آسمان کو کیا کر دیں گے، لپیٹ کے رکھ دیں گے اسی طرح، اللہ اکبر۔ آگے فرمائے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اول خلق، پہلی بار پیدا کیا، نعیدہ، اسی طرح ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے، لوٹائیں گے تمہیں۔ اللہ نے فرمایا ہماری قدرت کا اندازہ لگا لو یہاں سے کہ جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی کیا کریں گے، لوٹائیں گے، پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، کریں گے ہم، یہ بعید نہ سمجھو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ہے یہ، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تمہیں حساب کتاب کے لیے میرے سامنے حاضر ہونا ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم ہیں کرنے والے، اس کو کریں گے ہم، اس کو بعید از عقل نہ سمجھنا، ہم اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہاں بشارت ہے یہ بھی، اور دنیاوی بشارت ہے، اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے زبور میں من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، بے شک زمین یارثھا، وارث ہوں گے اس زمین کے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، اس زمین کے کیا ہوں گے، وارث ہوں گے میرے نیک بندے، دھیان سے سمجھنی ہے جی آیت یہ۔ الزبور دیکھیں لفظ، اور آگے ہے ذکر، دونوں لفظ کے اوپر انگلی رکھنی ہے۔ الزبور، اس آیت میں اگر زبور سے مراد لو کتاب تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے الذکر، ٹھیک ہے، ذکر اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ حضرت داؤد کی کتاب مراد لوگے زبور تو پھر ذکر سے مراد لیں گے تورات، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے زبور میں لکھ دیا تورات کے بعد، کیونکہ زبور کب آئی تھی، تورات کے بعد، حضرت داؤد کے اوپر، ہم نے زبور میں لکھ دیا تورات کے بعد، کیا لکھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک مطلب۔ دوسرا، الزبور کا لفظی معنی ہوتا ہے نوشتہ، یعنی لکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد نہیں لیں گے، پھر اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی مصحف تھے وہ سارے مراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر الزبور سے مراد لکھی ہوئی چیز، پھر اس سے تمام آسمانی مصحف، پھر ذکر سے مراد لیں گے لوح محفوظ، لوح محفوظ، مطلب کیا ہوگا اس طرح، البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، ٹھیک ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں، من بعد الذکری، بعد لوح محفوظ کے، ٹھیک ہے، ایک یہ ترجمہ، وگرنہ جو دوسرا ترجمہ میں کرنے لگا وہ زیادہ تر مفسرین نے لیا، اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے فی الزبوری، زبور میں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں، من بعد الذکری، بعد تورات کے، ٹھیک ہے، ان الارض، اب سمجھو آگے بات سمجھ لے کہ زمین سے مراد کون سی زمین ہے، ٹھیک ہے، چار کول ہیں، چار کول۔ پہلا کول،
اس زمین سے مراد ہے ایران اور روم، روم و ایران کی سرزمین، ایک کول۔ دوسرا کول ملک شام کی سرزمین، تیسرا کول معمورہ ارض ساری سرزمین، چوتھا کول جنت کی سرزمین، جنت کی سرزمین، ٹھیک ہے، 3 کول ہے، لیکن چوتھا کول جنت کی سرزمین، اس کو ذرا ایک طرف رکھنا ہے۔ اس سے مراد بے شک ہم وارث کریں گے زمین کا، کس کو؟ اپنے نیک بندوں کو۔ مفسرین نے سب سے زیادہ جو کول لیا ہے وہ پہلا، دوسرا، تیسرا یہی کول لیا ہے کہ اس سے مراد ایران اور روم کی ملک شام کی سرزمین مراد ہے، کہ ہم اس کو اپنے نیک بندوں کا کیا کریں گے؟ وارث کریں گے۔ مطلب یہ ہے اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ جتنی بھی روم اور ایران کی سرزمینیں ہیں نا، دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھی اس وقت، ہاں اب تو یہ کافروں کی ہیں، مشرکوں کی ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ساری سلطنتیں اسلام کے زیر نگین ہو جائیں گی، یہ ساری سلطنتیں مسلمان، ان کے اقتدار اس کے اوپر ہوگا، اسلام کا ہوگا، مسلمانوں کا ان کے اوپر اقتدار ہوگا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تمام معمورہ ارض کے اوپر اسلام کو اقتدار حاصل ہوگا۔ چوتھا کول جو جنت والا ہے وہ بعید ہے، بہت کم مفسرین نے لیا ہے وہ کول جنت والا، کہ جنت کی زمین کا ہم وارث کریں گے، کیونکہ وہ سیاق و سباق میں ملتے ہی نہیں ہے اس بات کو، سمجھ آئیے، سیاق و سباق اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کی سرزمین کا وارث اللہ نے کئی صورتوں کے اندر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جنت کی سرزمین کا وارث کریں گے، لیکن یہاں سیاق و سباق کے اندر یہ بات ملتی نہیں ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ یہی معنی مراد ہے، ایران اور روم کی سرزمین، یعنی یہ 2 بڑی سپر پاور اور 2 سپر طاقت سلطنتیں تھی۔ اچھا، اب یہ بھی اگلی بات سمجھو، یہ بھی نہ چھوڑنا خدا کے لیے۔ ہاں، یہ تمام زمینیں جو ایران اور روم کی تھی یہ کس کے دور میں فتح ہوئی تھیں؟ بولو سارے ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ ہاں بولو، شاباش بولو، ابو بکر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ساری زمانے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ایران اور روم کی سرزمین کس کے دور میں فتح ہوئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کی خلافت جو تھی وہ خدا کے اس وعدے کے مطابق ہی تھی، لہٰذا ان دونوں کی جو خلافت تھی وہ عین اسلام تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ ان دونوں حضرات ابو بکر و عمر کی خلافت کیا تھی؟ عین ایمان تھی، کہ یہ دونوں سرزمینیں جو تھی کس کے دور میں فتح ہوئی؟ ابو بکر اور عمر کے دور میں فتح ہوئی۔ اور آگے بھی دیکھ لو، عبادی الصالحون، ہاں، اور میرے بندے نیک، لہٰذا ابو بکر و عمر کے جو رفقا تھے وہ بھی کیا تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر الارض سے صرف ملک شام کی سرزمین مراد لیں، کہ ملک شام کی سرزمین، وہاں پہ کیا تھا؟ بیت المقدس، اور وہ کس کا قبلہ تھا؟ یہودیوں کا۔ پھر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے، اور ظالموں، یہ جو تمہارا قبلہ ہے نا بیت المقدس، اس کے اوپر زیادہ مان نہ کرو، ایک وقت آئے گا یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اور بیت المقدس کب فتح ہوا تھا؟ بولو سارے، اللہ اکبر، بولو سارے خدا کے لیے، کوئی نہیں تاریخ سے واقف۔ حضرت عمر کے زمانے میں سنا نہیں واقعہ، جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، غلام پیدل چل رہا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے غلام کو سواری کے اوپر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا بیت المقدس۔ اگر الارض سے بیت المقدس کی سرزمین مراد لیں تو پھر کون سی، کس کو سنانا مقصود ہے؟ یہودیوں کو۔ یہ جو تمہارا قبلہ ہے اول، یہ تمہارا جو قبلہ ہے نا بیت المقدس، یہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ جائے گا، یعنی مسلمان اس سرزمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ اور بعین ہی اللہ نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ کیا، اور کن کے ہاتھوں ہوا؟ ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں ہوا، صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کر کے دکھائے کوئی ان کی عظمتوں کا انکار کرے کوئی؟ اللہ اکبر، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ان کی عظمتوں کے اندر شک کرے گا، انکار کرے گا، وہ قرآن کے اندر شک کرے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی تب بھی کوئی شک نہیں، جب یہ کتاب میں نے جبرائیل کو دی اس وقت بھی کوئی شک نہیں، جب یہ کتاب جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں، جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل کے زبان پہ آئی تب بھی اس میں کوئی شک نہیں، جب اس زبان سے اس کتاب کو ابو بکر کے کانوں نے سنا،
ابو بکر کے دل و دماغ میں یہ کتاب پہنچی تب بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. جب اس کتاب کو عمر نے سنا تب بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جب اس کتاب کو معاویہ کے قلم نے لکھا تب بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کر کے دکھائے کو صحابہ کی عظمتوں کا انکار. اس طرح انکار ہے جس طرح قرآن کا انکار ہے. سمجھ آئیے؟ اس طرح انکار ہوگا جس طرح قرآن کا انکار. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ تو الفاظ بعد میں لکھے گئے ہیں نا، الفاظ تو بعد میں لکھے گئے. یہ کتاب تو بعد میں بنی ہے، لیکن پہلے یہ کتاب کہاں تھی؟ یہ دل کے اندر، صحابہ کے بھی دل کے اندر. سبحان اللہ، میرے پیغمبر کے دل کے اندر، صحابہ کے دل کے اندر. اللہ فرما رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ کتاب ہے نا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جو صحابہ کی عظمت میں شک کرے گا گویا وہ قرآن کے اندر شک کرے گا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. ہاں سبحان اللہ، ترغیب الی القرآن ہے یہ. ان فی ھذا، بے شک اس میں، بیچ اس کے، ٹھیک ہے، یعنی اس قرآن میں، ھذا کا اشارہ قرآن ہے، اس قرآن میں لبلاغن، البتہ پہنچنا ہے. کس کو؟ مطلب کو، منزل مقصود تک. اس قرآن کا میں پہنچنا ہے منزل مقصود تک. لقوم عابدین، ایسی قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے. اللہ نے فرمایا اس قرآن کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اتارا ہم نے، تو عبادت گزاروں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. یہ عبادت گزاروں کے لیے یہ کتاب کافی ہے کہ اس کے ذریعے وہ دینی اور دنیاوی سعادتوں کو حاصل کریں. اس کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود کو کیا کریں؟ تلاش کریں. یہ قرآن، یہ میری کتاب جو ہے مسافران آخرت کے لیے یہ کافی ہے. یہ کتاب کسی مولوی کی کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی، کسی گدی نشین کی کتاب پڑھنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے میرا یہ قرآن ہی کافی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مطلب تک پہنچنے کے لیے، منزل تک، جنت تک، اللہ کی رضا تک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک پہنچنے کے لیے اس کو یہ میرا قرآن ہی کافی ہے. کسی اور طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے بابا، قرآن کی آیت ہے. سمجھ آئی ہے؟ قرآن نہیں پڑھتی آج قوم، پڑھتی ہے؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. جو پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ ایک نیکی مل جائے گی، 2 نیکی مل جائے گی، 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن وہ ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. اور ظاہری بات ہے جب تک ہدایت نہیں آئے گی تب تک نیکیوں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ. جب تک یہ دل سے مصیبت یہ شرک والی نہیں نکلے گی قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہے دن میں 10 بار تلاوت کرو، یہ جب تک یہ دل مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، جب دل کے اندر محبت غیر اللہ کی، دل کے اندر غیر اللہ کی نظر نیاز دینا، دل کے اندر محبت ہے فلانے پیر کا چڑھاوا دوں گا، دل کے اندر محبت ہے فلانا پیر مجھ سے راضی ہوگا یہ اس لیے عمل کر رہا ہوں، تب تک تم پورا قرآن بھی تلاوت کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ مصیبت دل سے نہیں نکالو گے، بڑی چڑھ نکالو گے. ٹھیک ہے کہ اللہ آج اگر ہم بھی قرآن کے اوپر عمل کریں گے، خدا کی قسم کھویا ہوا ہم اپنی عزت اور وقار واپس لے سکتے ہیں. اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے لبلاغن، مطلب کو پہنچنا ہے اس قرآن کے اندر. جب اس قرآن کو چھوڑو گے کوئی منزل تلاش کر ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا اس منزل کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جنت تک وہ پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں اگر ضروریاں رکھ دو پھر قرآن کو بند کر کے رکھو. رکھ تو دیا ہے لیکن دیکھ لو اب مسلمانوں کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے جو اللہ سے یاری لگائے؟ کوئی ہے جو اللہ کے لیے اٹھائے تلوار کو؟ کوئی ہے جو اللہ کے لیے اپنے دین کے بلندی کے لیے کوئی نعرہ لگائے، کوئی احتجاج کرے؟ کوئی نہیں ہے. سب اپنے مطلب مفاد پرستی کے لیے بیٹھے ہوئے. مولوی اپنی تنخواہ چمکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاؤں گا بس مجھے تنخواہ ملتی رہے. ہر بندہ مفاد پرست بنتا جا رہا ہے، ہر بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے. کسی کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنے اسلام کی فکر نہیں ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر کوئی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود مسلمان بھی اس اسلام کو ذلت اور رسوائی کا، خود مسلمان بھی اس کا سبب بن رہا ہے. ہمارے پاس کردار ایسا ہوتا کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے، لیکن آج ہمارے کردار کو دیکھ کے عیسائی بھی پکا ہو رہے ہیں، اسی عیسائی چنگے.
ہمارے کردار مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے آج یہودی بھی پکا ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. جس کام کی طرف ہم نے ان کو لگانا تھا بس لگا دیا ہے. ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں. یہی تھا. اس کو اسلام سے دور کر دیں، ایمان سے دور کر دیں، قرآن سے دور کر دیں، ان کو بے حیائی کے اندر مشغول کر دیں، ان کو زنا کے اندر، ان کو فحاشی کے اندر مبتلا کر دیں، ان کو شرک و کفر میں مبتلا کر دیں. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے. خوش کر دیا ہم نے کفر کو، عیسائی کو، یہودی کو، سکھ کو، ہندو کو. ہم مسلمانوں نے آج خوش کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ پھر اقبال یاد آیا ہے. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا. جب اس نے شکوہ لکھا نا، سارے اٹھ پڑے، علماء بھی، سیکولر طبقہ، سارے اٹھ کے علامہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. انہوں نے کافر ہو گئے، تو دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے. لیکن جب علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، پھر سب کی آنکھیں کھلی تھی. ایک بار پھر مسلمانوں کی آنکھیں کھلی تھیں کہ واقعی ہم بھی اپنی غیرت کھو چکے ہیں. علامہ اقبال نے لکھا جواب شکوہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روی منزل ہی نہیں. کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سامنے جھکنے والے ہی کوئی نہیں ہے. راہ دکھلائے کسے راہ روی منزل ہی نہیں. ہم کس کو راہ دکھائیں؟ کوئی رستے کو تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی راہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اپنی منزل حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا. کس کو راہ دکھائیں؟ ہم کس کو ہدایت دیں؟ کس طرح ہم مسلمانوں کو بلندیاں دیں کہ مسلمان چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا اسلام بلند ہو جائے. آگے سنو اقبال کیا کہتے. تربیت کیے دیتے ہیں جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. گل مٹی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم تربیت تو کرتے ہیں لیکن یہ قابل ہی نہیں ہے اس کے کہ تربیت کریں. ان کا دل ہے، ان کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں. ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اچھے مسلمان بنے. تربیت کیے دیتے ہیں جوہر قابل ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے اس بات کے. ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ مٹی، یہ وہ گل ہی نہیں ہے، وہ مٹی نہیں ہے. آگے سنو اقبال، کوئی قابل تو ہو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی آئے تو صحیح، کوئی قابل بن کے تو آئے، ہم بڑی بڑی شان سے نواز دیتے ہیں. ہاں دنیا بھی مانگو گے ہم دنیا بھی تمہیں عطا کر دیں گے. اور اگلی بات سننا ذرا غور سے، جواب شکوہ ہے یہ. خدا کی قسم ہل جاتا ہے. اور مجھے خود اس شعر سمجھنے میں بڑی دیر لگی تھی، بڑی دیر لگی. ڈکشنری کھولی، مفہوم دیکھے، ارد گرد دیکھا، مجھے خود سمجھ آئی تھی. ہاتھ بیزار ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں. ہاتھ بیزار ہیں، الہاد کفر کو کہا جاتا ہے. خوگر اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہے. مسلمانوں کے متعلق آ رہا ہے. ہاتھ بیزار ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں. اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کی صرف عملی قوت ہی کمزور نہیں ہو چکی. آج مسلمان صرف عملی اعتبار سے ہی محروم نہیں ہے، عملی اعتبار سے صرف کمزور نہیں ہے، بلکہ الہاد سے دل خوگر ہیں. ان کے دلوں کے اندر بھی کفر بس گیا ہے. آج کفر سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ جب ہم نے اپنا لباس، اپنی چال چلن، اپنا حسن معاشرت، اپنے اخلاق، اپنا سب کچھ غیروں جیسا اپنایا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ دل بھی ہمارا کس طرح بھر گیا؟ کفر سے بھر چکا ہے. آج جب ہم نے بننا ہی سکھ کی طرح ہے، جب ہم نے بننا ہی ہندو کی طرح ہے، جب اپنی تہذیب و تمدن سارا کچھ معاشرت سب کچھ کافروں کے مطابق کی ہوئی ہے. الہاد سے دل خوگر، ہاتھ بیزار ہیں. صرف یہی نہیں عملی قوت کمزور ہو چکی ہے، الہاد سے دل خوگر ہیں. کفر سے بھی ان کے دل بھرے ہوئے. اگلا مصرع سننا خدا کے لیے. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. یہ آج کے مسلمان یہ ایسے مسلمان بن چکے ہیں اپنے پیغمبر کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. یہ آج اپنے نبی کی رسوائی کا یہ آپ خود مسلمان ثبوت دے رہے ہیں. ہم نے کیا ہے کافر کو خوش، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا یہودی کو خوش، ہم نے سکھ کو خوش کیا ہے. سب سے زیادہ بالی ووڈ کی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہیں؟ پاکستان کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دیکھی جاتی ہیں. یہ سارا ٹیکس کس کو جا رہا ہے؟ یہ سارا پیسہ انہی کو جا رہا ہے. سب سے زیادہ واہیات ہم نے غیروں کی اپنائی، ہم نے کفر کو خوش کیا. اور یہودی تالیاں بجا رہا ہے ہمارے اوپر
کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسلمان کا رشتہ توڑ دیا ہے ہم نے مسلمان کا رشتہ. کسی کافر کے سامنے آج ہم کھڑے ہو جائیں, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان ہوں. وہ بھی ہنسے گا, اچھا مسلمان ہے تو ٹھیک ہے, تیرا چہرہ تو محمد عربی جیسا لگتا ہی نہیں ہے, تیرے نبی کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا, تیرا لباس جو تو نے پہنا ہے تیرے نبی جیسا ایسا تیرا لباس ملتا ہی نہیں ہے, تیری چال چلن, تیرا سر, تیری یہ 6 فٹ کی کائنات تیرے نبی سے نہیں ملتی. تو کیسا مسلمان ہے؟ تیرا تو چہرہ بھی میرے جیسا, تیرا تو لباس بھی میرے جیسا, تیرے تو بال بھی میرے جیسے, تیری تو عادات حرکات اخلاق سب کچھ میرے جیسا. تو کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. یہ امت آج یہ مسلمان ایسے بن چکے ہیں اپنے پیغمبر کو بھی رسوا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. ہر کوئی مفاد پرست ہے, بس جو جی میں آیا کر لیا, جو جی میں آیا کر لیا, جو نفس کہتا جا رہا ہے کر رہے ہیں ہم. خدا کے لیے یاد رکھنا زندگی وہ نہیں جو اپنے نفس کے مطابق گزاری جائے. زندگی وہ نہیں, اپنی مرضی سے مطابق زندگی گزارنے کا نام کوئی دین نہیں ہے, کوئی یہ زندگی نہیں ہے, بلکہ زندگی اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاری جائے. بس مسلمان کی زندگی خود مختار نہیں, خود غرض نہیں. مسلمان کی زندگی کسی کے حکم کے تابع ہو کر چلتی ہے, اور وہ حکم صرف اور صرف میرے رب کا چلتا ہے. ہم یا خود مختار نہیں ہے, خود غرض نہیں ہے کہ جو جی میں آئے ہم کرتے جائیں, جو جی میں آئے ہم بغیرتیاں کرتے جائیں, بے حیائیاں کرتے جائیں, ہم جو واہیات کرتے جائیں جو مرضی, بلکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پہ جینے کے لیے آئے ہیں. کتنی کو زندگی ہے تمہاری؟ 30 سال ہے, 40 سال, 50 سال, سب نے مرنا ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا جواب دو گے میرے رب کو؟ کیا جواب دو گے؟ اور یقین کرو اقبال کا یہ شعر ہلا کے رکھتا ہے, امتی باعث رسوائی. وہ آج سے 70-80 سال پہلے اس نے یہ شعر کہا. آج کے مسلمان کا وہ حال دیکھ لیتا, پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دینا تھا. یقین کرو آج کے مسلمان, چلو اس وقت پھر بھی غیرتیں زندہ تھیں, اور آج تو غیرتیں بھی نہیں رہی, آج تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے دلوں کے اندر. آج پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دینا تھا. چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے. خدا کی قسم, ایک ایک اس کے مصرے کے اندر, ایک ایک مصرے میں درد, تڑپ. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ اقبال کو پڑھا کرو, اقبال کو پڑھا کرو, شاید تمہارے دل زندہ ہو جائیں, شاید تمہارے اندر زندگی جینے کا کمک, ایک کرن وہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے. کوئی شعر اس کا سبق سے خالی نہیں ہے, درد اور تڑپ سے بھرا پڑا اس کا شعر ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی, صحیح کہا. کوئی اس کا شعر قرآن سے باہر نہیں ہے, صحیح بات کہی ہے. یقین قرآن اور حدیث کا عکس, صحیح بات ہے. اس کا فارسی کا شعر ہے, خدا کی قسم اس نے بڑی عجیب بات. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر. اے اللہ تو دونوں جہان سے غنی, تو بے پرواہ, من فقیر, میں فقیر, میں مانگنے والا, میں منگتا, میں سوالی تیرے در کا. یا اللہ تو دونوں جہان سے بے پرواہ, روز محشر عذرہائے من پذیر. آئے یا اللہ قیامت والے دن میرا ایک عذر قبول کر لینا, ایک عذر, یہ میری دعا ہے. ور حسابم رات بینی نا گزیر. یا اللہ اگر میرا حساب لینا مقصود ہی ہو نا, میرے پلے میں تو گناہ ہی گناہ رکھے ہوں گے, میرے نامہ اعمال تو سیاہ ہوگا گناہوں سے. ور حسابم راتو بینی ناگزیر. یا اللہ میرا حساب لینا اگر تیرے لیے مقصود ہی ہو, میری ایک عرض, میری ایک خواہش, میرا ایک عذر قبول کر لے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا, ان کو میرے اعمال نامے نہ دکھا دینا, مجھے میرے محمد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یا اللہ حساب تو تو نے لینا ہے نا, میرے پروردگار تو نے لینا ہی لینا, لیکن اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ درد, یہ تڑپ آج رکھ لو اقبال کی, خدا کے لیے رکھ لو, رکھ لو. اس ہستی جیسے چہرے اپنا لو خدا کے لیے, اور جس نے میرے اور تیرے لیے طائف کے اندر پتھر کھائے, کیا اتنا بھی نہیں ہم اس کا چہرہ بھی بنا سکے, اس کے لیے نہیں خوش کر سکے, اتنا بھی اپنے پیغمبر کو تم خوش نہیں کر سکتے, اتنا بھی. جس نے میرے تیرے لیے دانت کو شہید کروا لیا اپنا, میرے تیرے لیے,
میرے تیرے لیے جس نے غزوہ احد کے اندر کتنا لہو لہان ہو گیا، آج تم اس کی حرکت، اس کی سنت کو اپنانے کے لیے اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھنے لگ گئے ہو۔ وہی بات، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، یہ لوگ ہی ایسے ہیں اپنے پیغمبر کی رسوائی کا آج سبب بن رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں ہی کفر کو خوش کرنے والے لوگ ہیں۔ دعویٰ ہمارا مسلمان مسلمان، پتہ نہیں کیا بنے گا، یقین کرو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس کے شعر پڑھو نا، ایسے لگتا ہے کوئی مسلمان نہیں، ہم کوئی مسلمان نہیں۔ اور قرآن بھی ایسے، یقین کرو ایک ایک آیت پڑھ لو یوں لگتا ہے اسی پھر کدھر کیڑے کھاتے، کیوں دعوے کر رہے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں؟ سمجھے؟ یہودیوں عیسائیوں کے اللہ کرتوت بیان کرتے ہیں سارے، کہ انہوں نے یوں کیا، ہم نے انعامات کیے، انہوں نے ناشکریہ، ہم نے بھی تو وہی، ہم تو ان سے بھی آگے گئے گزرے ہیں۔ کیا ہے ہم نے، یقین کرو اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے کیا ہے؟ یہ تو سوچے کوئی کہ میرے ہاتھوں سے، میرے اندر خون ہے، میرے رگ رگ کے اندر، میرے ہاتھوں سے کوئی اسلام کو آج کوئی ذرہ برابر، انچ برابر بلندی ملی ہے؟ خالی روٹی کھا کے میں چلا گیا دنیا سے، کما کے میں چلا گیا دنیا سے، بس رشتہ داروں کو خوش کر لیا، 2-4 شادیاں کر لی، چل بس چل نکل، یہ مقصد ہے، خاک مقصد ہے یہ دنیا۔ یہ تو کافر کے مقصد ہوتے ہیں، دنیا کمانا، بس دنیا کی موج مستی کما کے چلے جانا۔ اپنا مقصد رکھو، تمہارے دلوں کے اندر یہ مقصد یہ زندہ ہو جائے کہ ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ تیار ہو کہ نہیں خدمت کرنے کے لیے؟ بولو سارے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ میں جڑ مضبوط کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ میری آنے والی تحریک کی جڑ ہوگی، یہ جڑ۔ اور جب یہ جڑ مضبوط ہو جائے گی، اس کا پھر ہم تنا کھڑا کریں گے، اور اس تنے سے پتیاں، شاخیں، پھول، پتے جو نکلیں گے، جتنی جڑ مضبوط ہوگی درخت بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی کے تحت ہم انشاءاللہ عملی میدان میں آئیں گے۔ آج تو ہم تبلیغ کے اندر ہیں، سمجھا رہے ہیں عقیدے مضبوط، لیکن ایک وقت انشاءاللہ عملی میدان کے اندر بھی ہم جائیں گے، ہم اللہ کی توحید کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے اگر مجھے اپنی جان دینی پڑی، میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقصد اپنے دلوں کے اندر زندہ کرو، میں بھی اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ تم سے خوش ہوگا، پھر اللہ تم سے، یہ 5 وقت کی نمازیں، یہ روزہ رکھ لینا، 2-4 تسبیحاں پھیر لینی، بس یہی کام نہیں ہے۔ یہ تو لائف سٹائل ہے، یہ تو ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اصل کام اللہ کے دین کو ہم نے بلند کرنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ نوجوان یہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ان کے اوپر میں بڑی محنت کر رہا ہوں، خدا کی قسم بڑی، مجھ سے پوچھ کے دیکھو ان کے کتنی دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ ان کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دلوں کے اندر قرآن اور حدیث کو، اپنے اسلام کی محبت کو پیوست کر دے۔ یہ جو آج ان لوگوں کو خراب کر دیا کالج یونیورسٹی کی تعلیم نے، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اپنے قرآن کی تعلیم کو زندہ کر دے میرے اللہ۔ انشاءاللہ ان کے لیے لائبریری بنا رہے ہیں، ان کو کتاب پڑھنے کا انشاءاللہ شغف ڈگائے، ان کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، ان کو تاریخ سے انشاءاللہ العزیز واقف کریں گے، ان کو پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کامیابی کی طرف الحمدللہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں 5 وقت کے الحمدللہ، جدھر بھی جائیں۔ اور آپ دیکھتے نہیں جمعے کے اندر یہ سارے ہمارے نوجوان اگلی صفوں میں ہوتے ہیں الحمدللہ، پہلی صفوں میں ہمارے نوجوان ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز جمعے کے اندر۔ میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں، تم نے دعا کرنی ہے، سب نے تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اللہ اس کو ہمت دے، اور سمجھ آئی ہے؟ تم نے دعا کرنی ہے، تمہاری دعا ہمارے لیے طاقت بنے گی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور ہم وہ فوج تیار کریں گے انشاءاللہ العزیز جو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی۔ شاید میں نے آپ کو کئی واقعہ سنایا ہو، محمد الپرسلان ایک بہت بڑا بادشاہ، اس کا ایک بیٹا تھا ملک شاہ، اس کا ایک وزیر تھا نظام الملک توسی، شاید جمعے میں نے سنایا ہو۔ یہ عالم تھا، ایک نظام الملک بڑا سمجھدار وزیر تھا، تو اس نے مدرسے کھلوا دیے، مدرسے، جدھر دیکھو ہر گلی میں، ہر کوچے میں مدرسے ہی مدرسے، ٹھیک ہے۔ کسی نے ملک شاہ کو شکایت کی، بادشاہ کو، بادشاہ اسلامت یہ کیا خزانے کا بیڑا غرق کر رہا ہے یہ ملک، یہ نظام الملک، ہر جگہ مدرسے، ہر جگہ مدرسے، خزانہ ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ نظام الملک کو بلایا بادشاہ نے، ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں، ہر جگہ مدرسے۔ نظام الملک نے آگے جواب دیا بڑا زبردست، اس نے کہا بادشاہ اسلامت ہم ہیں میدانوں کے اندر تلوار چلانے والے، لیکن میں وہ فوج تیار کر رہا ہوں جو ہماری تلوار کے لیے طاقت بنے گی، میں وہ فوج تیار کر رہا ہوں یہ مدرسے کھول کے جو راتوں کو تہجد کے اندر پڑھ کے اللہ کو مناتے ہیں، ان کی دعائیں
ان کا رونا، ان کے آنسو بہانا ہماری تلوار کا میدان جنگ میں طاقت بنے گا. تم نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ کے. میں ان نوجوانوں کو انشاءاللہ کھڑا کروں گا، میں تیار کروں گا. آنے والے وقت میں ان کے اندر انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوں گے الحمدللہ. اور انشاءاللہ آنے والے 5-7 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اندر جائیں گے. ڈاکٹر ہمارے، انجینئر ہمارے، وکیل ہمارے انشاءاللہ، ایم پی اے ایم این اے ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. ان کو ہم بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، اوپر لے کے جائیں گے. لیکن سب سے پہلے دعا دعا دعا. اسباب بھی اختیار کرنے ہیں لیکن تم نے دعا کرنی ہے. یا اللہ مضبوط کر دے ہماری جماعت کے اندر اتحاد، اتفاق. یا اللہ اس کے اندر محبتیں ہی محبتیں، ایک دوسرے کے دل کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ پاک. سمجھ آئی ہے؟ دیکھو جی آگے، اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت جہان والوں کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے کیا بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، کہ میرے پیغمبر آپ نے میرے حکم سے لوگوں کو صراط مستقیم کا رستہ دکھایا. میرے پیغمبر آپ نے میرا حکم پا کر میرا مسئلہ توحید بیان کیا. آپ نے اخلاق کاملہ کی تفصیل بیان کی. آپ نے حلال و حرام کے مسئلے بیان کیے. آپ نے حسن معاشرت، حسن اخلاق کی تبلیغ کو، تعلیم کو عام کیا. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب سمجھو رحمت کا مطلب، آپ کی آمد سے پہلے سب گمراہ. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سب گمراہ تھے. کیسے گمراہ تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے تم. میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے جہنم کے کنارے کے گھڑے کے کنارے. اللہ اکبر. لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا اور رضی اللہ عنہم بنا دیا. ہاں، رضی اللہ عنہم بنا دیا. میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ اس لیے میرے پیغمبر جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، ہاں اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ رحمت ہیں. وگرنہ جس طرح لوگوں نے آج بنایا ہوا ہے نا جی، سانو تے ایک ہی چیز دی ضرورت ہے، آپ شفاعت دی ضرورت ہے. جو مرضی کرو دنیا کے اندر، حرام کھاؤ، سود کھاؤ، کسی کا بیڑا غرق کرو، حضور شفاعت کریں گے، پوری امت کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہے. یہ مطلب نہیں ہے رحمت کا. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کا اتباع کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ ہاں، آپ اس کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا رب العالمین، میں جہان والوں کا رب ہوں. کعبۃ اللہ کے متعلق کہا ادل العالمین، میرا کعبہ جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے، کہ قبلے کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا رحمت للعالمین، میرا پیغمبر جہان والوں کے لیے رحمت ہے. یعنی ختم نبوت کی طرف یہ اشارہ ہے. آگے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دو میرے پیغمبر سوائے اس کے نہیں وحی کی جاتی ہے طرف میرے، سوائے اس کے نہیں الہ تمہارا صرف ایک الہ ہے. ٹھیک ہے. معبود تمہارا ایک معبود ہے. سارے نبیوں کا جو عقیدہ تھا توحید، وہی میری طرف بھی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف کون ہے؟ ایک معبود ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آیا پس تم ہو فرما بردار ہونے والے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس اگر پھرے وہ تو فرما دو میرے پیغمبر میں نے تمہیں مطلع کر دیا ہے. عَلَىٰ سَوَاءٍ، یہ دونوں طرف برابر. ٹھیک ہے. مطلب میں نے تمہیں عقیدہ توحید سنا دیا، اب کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا کام. سمجھنے میں اور تعلیم دینے میں، سمجھنے میں، اب عقیدہ توحید دونوں میں، دونوں ہم برابر ہو چکے. ہم نہیں جانتے تھے پہلے، اللہ نے ہمیں وحی کی، ہم نے جان لیا. میں نے تمہیں تبلیغ کی، تم نے بھی جان لیا ہے، تم نے بھی سمجھ لیا. الگ بات ہے تم ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے. اب دونوں برابر ہو چکے ہیں سمجھنے میں. ٹھیک ہے. ہاں آگے وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نہیں میں جانتا آیا قریب ہے یا دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. کہتے تھے نا کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا اس کا قریب ہے یا دور ہے، مجھے نہیں پتا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. دعوی سورت شروع کے اندر بھی اللہ نے یہی دعویٰ کیا تھا. اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں شاباش شاباش. ہاں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. غیب کی باتوں کو جاننے والا، سننے والا کون ہے؟
وہی اللہ نے دعویٰ دہرا دیا کہ اس صورت کا مقصد ہی یہی ہے کہ چھپی اور ظاہری باتوں کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے اونچی بات کو، جہری بات، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ باتیں وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ آزمائش ہے واسطے تمہارے، یعنی تمہیں عذاب نہیں نہ دے رہا، شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے، ہے امتحان مقصود ہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ایک مدت تک، مطلب کہ اللہ یہ جو عذاب نہیں نہ دے رہا تمہارے لیے امتحان ہے، آیا توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مہلت دے رہا ہے اللہ تمہیں، ٹھیک ہے۔ قال رب احکم بالحق، فرمایا اس پیغمبر نے، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حقائق بیان کر رہے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ کر دے ساتھ حق کے، ٹھیک ہے، یا اللہ کافروں مسلموں کے درمیان فیصلہ کر دے، کون حق کے اوپر کون باطل کے اوپر۔ اور یہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر فیصلہ ہو گیا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور پروردگار ہمارا رحمان ہے، مہربان ہے ہم پر، ٹھیک ہے، جو مدد مانگا ہوا ہے، مستعان مدد مانگا ہوا ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو۔ کیا بیان کرتے ہو؟ اوے تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تم ختم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہمارا مددگار ہی اللہ ہے، اور جس کا مددگار اللہ بن جائے وہ کبھی مٹ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو وہ مٹ جاتا ہے، تم مٹ جاؤ گے ظالموں، ہم تو اللہ کو مددگار ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ جی، یہ دعا ضرور کرنا جی سارے حضرات۔ نہیں جی آج سکا ہی کام، انشاءاللہ اگلی جمعرات سپارہ ختم ہوگا۔